سر ظاہر ہے آئی ایم ایف تو چاہے گا کہ فسکل ڈسپلن آئے اور ظاہر ہے ہم نے آئی ایم ایف سے لیے ہوئے پیسے قرض واپس بھی کرنا ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ برڈن بھی ہے, لیکن جو اس وقت حالات ہیں, جو گلوبل کرائسس ہے, اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, پھر ظاہر انفلیشنری پریشر ہمارے اوپر بہت سارا آ جائے گا, پھر جو گروتھ کے ٹارگٹس ہیں نیچرلی اچیو ہونا تو بہت مشکل نظر آتا ہے. ایسے میں ان شرائط کی کمپلائنس ان پرٹیکولر میں پہلی 2-3 شرطوں کی اگر بات کروں تو وہ تو بہت مشکل اور بہت ہی اپ ہل ٹاسک نظر نہیں آتا ہے. جی یہ جو شرائط ہیں ان کو ہم پرائر ایکشنز کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام ہے اس کے اندر اس کا سٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کہ ہر قسط کے بعد اگلی قسط کے لیے ٹریگرز یا پرائر ایکشنز سیٹ کیے جاتے ہیں. جو ڈائیلاگ یا ریسرچ کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کو یاد ہو کہ ایک کرپشن اور گورننس کی اسٹڈی کی گئی, ایک اکنامک زونز پر کی گئی, تو یہ سارے آہستہ آہستہ وہ پھر اگلی ٹرانچ کے لیے آپ کے وہ پرائر ایکشنز یا شرائط بن جاتے ہیں. اب ان شرائط کو اینٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے اکنامک مینیجرز کو بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے, جہاں پر بیوروکریسی کو اتنی غالباً ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جہاں تک آپ کا یہ کہنے کا تعلق ہے کہ بجٹ اپروو کیا جائے گا, وہ تو ڈے 1 سے, کیونکہ فسکل خسارہ کو ایک لمٹ پہ رکھنا آئی ایم ایف کا پرائمری ٹارگٹ ہے, ادارہ جاتی اصلاحات دوسرا ٹارگٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں ریزروز کی سٹیبلٹی تیسرا ایک اوورال پلر ہے, تو وہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری بارگیننگ پاور ویزاوی آئی ایم ایف اس وقت کیوں کمزور ہے, ہم کیوں نہیں ان کو باور کرا پا رہے کہ ایکسٹراڈنری صورتحال ہے, تو آپ ابھی ان ٹریگرز میں فلیکسیبلٹی رکھیں. یہاں پر ہمیں بہت بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے, نمبرز سے ڈفرینٹ سینیریوز سے کیسے ٹارگٹس پورے کریں گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس تیاری کو اگلے اب ٹرانچ کے لیے ہمیں بڑی تیاری کرنی پڑے گی. ادروائز پاکستان کے لیے یہ کڑی شرائط میں جو مڈل کلاس ہے یا کوئی ایکسپورٹ کی گروتھ ہے اس کو آگے لے جانے میں خاصی مشکلات آئیں گی, کیونکہ اکانومی کی ڈیمانڈ کمپریس کی جا رہی ہے. اب جو ریونیو ٹارگٹس ہیں آٹومیٹکلی مطلب وہ پہلے ہی, اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہماری پہلی پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کمپیریٹیو انالیسس اور پھر اگلی ٹرانچ کے لیے شرائط مزید کڑی سخت ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ جو ٹارگٹس کا آلریڈی شارٹ فال ہے ریونیو ٹارگٹس کو لے کے بھی, تو ٹیکس ریونیو کی بات کر رہا ہوں ان پرٹیکولر, وہ کیسے پورا ہوگا؟ پھر وہ عام آدمی کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. اور پھر ظاہر ہے گروتھ کے ٹارگٹس انہوں نے کہا ہے کہ غیر حقیقی نہ رکھیں, ریئلسٹک ہونے چاہیے, تو وہ گروتھ کے جو بھی ٹارگٹس ہیں وہ کیسے اچیو کر پائیں گے ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز کے اندر؟ جی 2026 بہت مشکل ٹائم ہے پاکستان کے لیے, اور ہمارے اکنامک مینیجرز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو عوام کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ جو پاپولسٹ ٹارگٹس ہیں ان کو فلیش کریں اور چھوٹے چھوٹے نمبرز کے اوپر بڑے بڑے بیانات دیں. دیکھیے یہ بہت مشکل وقت ہے, خطے میں ایک جنگ چل رہی ہے, انٹرنلی ہماری جو انسٹیٹیوشنل حالات اور سیاسی حالات فریگمنٹڈ ہیں, ہماری گروتھ جو ہے وہ ابھی بھی جو پروجیکٹڈ تھی 3-3.5% تھی, لیکن انفلیشن اور باقی چیزیں یقیناً اس وقت آئل پرائسز سے لنکڈ ہیں, بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. تو اس وقت ریئلسٹک ٹارگٹ دے کے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آیا حکومت کچھ بڑے فیصلے کر کے متوسط طبقے کو بزنس کنٹینیوٹی ان کی رکھ پائے گی یا نہیں. غریب کے لیے تو بی آئی ایس پی کو آئی ایم ایف نے بھی کیا بڑھا دیں, لیکن ہمارے پاس مڈل کلاس کے لیے پالیسی یا ادارہ جاتی اس وقت جو ہے انٹرمیڈیشن کے طریقے نہیں ہیں. مجھے سب سے زیادہ فکر اس کلاس کی ہے جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں, فکسڈ انکم والے ہیں, موٹر سائیکل چلانے والے ہیں. ان کے اوپر اگر انڈسٹری نہیں گرو کرتی تو جابز کا بھی خطرہ ہے, ان کے اوپر کنزمپشن پاور کا بھی خطرہ ہے. وہ ٹریڈ آفز کر رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی. وہاں پہ اس وقت ہمیں بہت ایک اچھی ٹیم چاہیے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ کی جو اس طرف لے کر جائے. ہم تو ابھی بھی پاپولسٹ سلوگنز بیچ رہے ہیں کہ ہم 1 ٹریلین کی اکانومی بننا چاہتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیٹس بی ریئلسٹک, ٹیک پیپل ان کانفیڈنس اینڈ آنیسٹ, اور سیکریفائس کرے ایلیٹ تاکہ لوگوں کو نظر آئے. سر سیاسی حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا کہ ان کو پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے کا ڈر ہوتا ہے, تو اسی لیے پھر وہ پاپولسٹ قسم کے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں جن کو آپ اوائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں.
जी, पॉलिटिकल कैपिटल, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा डाल दिया है कि हम पैसे डोल आउट करने से हमें कंस्टिट्यूएंसीज की सपोर्ट मिलती है, सब्सिडी देने से सपोर्ट मिलती है, किसी एक सेक्टर को सरकार की पेटने या प्रोटेक्शन देने से सियासी सपोर्ट। हमें ग्रेजुअली इस स्ट्रक्चर को तोड़ के परफॉर्मेंस की बेस पे अवाम के पास जाना है, और किसी ने तो इसमें स्टेप लेना है। अगर आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उनसे टैक्स भी नहीं कलेक्ट करेंगे, उनको सब्सिडी भी देते रहेंगे, यही तो फंड कह रहा है कि जी आप अननेसेसरी फिजिकल एडवांटेज ना दीजिए एक सेक्टर को, सबको लेवल प्लेइंग दें, लेट कंपटीशन कम इन, मार्केट से थोड़ा खोलें, बाहर के लोगों से compete करें। लेकिन उसके लिए एक माइंडसेट की तब्दीली चाहिए कि हमने परफॉर्मेंस की बेस पे लोगों के पास जाना है, या पावर ब्रोकर्स के साथ भी बात करनी है, ना कि इसको तोड़ लिया, इसको पे कर दिया, एमएनए की स्कीम लॉन्च कर दी, सड़क बना दी। ये चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट जिसका काम पॉलिसी बनाना है, इसी की वजह से पॉलिसी में कंसिस्टेंसी ठीक, नहीं है और जोड़ तोड़ ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर इक्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।